تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو میراث میں آدھا حصہ دیا ہے مردوں کے مقابلے میں، آپ کو بتایا جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہودیوں میں پہلا لڑکا میراث کا حقدار ہوتا تھا، ہندوؤں میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم خود فرما دی ہے، حصے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے عورت کو پہلے تو درجہ دیا، مرتبہ دیا، کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بیٹی کا درجہ دیا، اور پھر ان کو میراث میں شریک کیا۔ اصحاب فرائض کی تعداد 12 ہے، 12 میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں میں ماں، بیٹی اور بیوی یہ ایسی عورتیں ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں میراث، اور بعض صورتوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سمجھنا چاہیے شادی سے پہلے بیٹی کا نفقہ والدین پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے میں شریعت نے لڑکی پر اس کے اب انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ میراث اور خواتین کے عنوان پر 20 منٹ میں گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ صدر علی قدر حضرات علماء کرام، جیسا کہ آپ کو مطلع کیا جا چکا ہے کہ میرا موضوع ہے میراث میں خواتین کا حصہ۔ پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں یا جو اعتراضات اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کی بالادستی سے اور اسلامی نظام سے خطرہ ہے۔ اگر اسلامی نظام کی بالادستی قائم ہو گئی تو پھر بہت سے لوگوں کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب کوئی اعتراض ہوتا ہے غیروں کی طرف سے تو ہمارا انداز معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے، گویا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر کے کوئی غلطی کر دی یا اسلامی نظام کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص تھا۔ ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم معذرت خواہانہ انداز اپنائیں اور معذرت کرنے لگیں۔ غلط فہمی ایک تو پیدا ہونا ہے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ ممکن ہے، اور ایک غلط فہمی پیدا کر لینا ہے، غلط فہمی کو پال لینا ہے، اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک گندی والی مکھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی صاف ستھری جگہ پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، اور جو گندی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو اسلام کے محاسن کو، اسلام کی خوبیوں کو سمجھتا ہے، سراہتا ہے اور اس کی ستائش کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کے دماغ میں کیڑا ہے، جس کے دماغ میں گندگی ہے، وہ اسلام ہی سے بیر رکھتا ہے، اس لیے اس کو اسی نظریے سے دیکھتا ہے، اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو میراث میں آدھا حصہ دیا ہے مردوں کے مقابلے میں، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں کیا حال تھا۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ مفکر اسلام مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مادہ خسر العالم کے اندر کہ جس طرح عورتوں کو میراث میں حصہ دینا تو دور کی بات ہے، سامان اور جانوروں کی طرح عورتوں کو بھی میراث میں تقسیم کیا جاتا تھا، عورت کو بھی میراث سمجھا جاتا تھا اور وہ تقسیم ہوتی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہودیوں میں پہلا لڑکا میراث کا حقدار ہوتا تھا، ہندوؤں میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ جب اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو حصہ دیا
تو اس وقت کے بعد لوگوں کو اعتراض ہوا، جو آیت نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں کا حق ہے اس ترکے میں جو ان کے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اسی طرح عورتوں کا حق ہے اس ترکے میں جو والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، حصہ ملے گا چاہے تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، میراث کی جو مقدار ہوگی اس لحاظ سے حصہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم خود فرما دی ہے، حصے خود مقرر کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ کسی کو حصہ کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، کسی کو نہیں ملا، تو اسلام پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، شریعت پر اعتراض نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا اعتراض اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کی تقسیم کا مسئلہ نہ تو نبی کے حوالے کیا نہ علماء کے حوالے کیا۔ اگر نبی کے حوالے کیا ہوتا یا علماء کے حوالے کیا ہوتا تو اعتراض ہوتا کہ کسی کو دے دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے عورت کو جہاں احترام دیا، حقوق دیے، میراث میں اس کو شریک کیا، جبکہ دنیا اس کو شریک نہیں کر رہی تھی۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاں تو عورت محروم تھی، اسلام نے اگر آدھا بھی دیا تو دیا، لیکن یہ اعتراض بھی بیجا ہے۔ اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں ہر جگہ ہر حالت میں آدھا حصہ نہیں دیا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے، لیکن بہت سی شکلیں ایسی بھی ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، اور ایسی شکلیں بھی ہیں کہ عورت کو مرد سے زیادہ حصہ ملتا ہے، لیکن ان خوبیوں کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے یا یہ خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ خالی ایک پہلو اور ایک حالت اور شکل کو ذہنوں میں بسا لیا گیا ہے کہ اسلام عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ دیتا ہے اور مرد کے مقابلے میں اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں، کوئی حق نہیں، اس کے ساتھ جانوروں اور سامانوں کی طرح معاملہ ہوتا تھا، اور آج بھی یورپ کے ممالک میں ہو رہا ہے، جہاں سے مساوات کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور جہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ مرد کو کے برابر عورتوں کو کیا جائے، وہاں یہ نعرہ خود ہی کھوکھلا ہے۔ یورپ کے جو پارلیمنٹ ہیں وہاں پر مرد ممبران کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی کم ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اور مرد ممبران کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی کم ہوتی ہے۔ جہاں سے یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے مساوات کا ایک بھوت سوار ہے، وہاں کے پارلیمنٹ جہاں اس پر قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پر آپ مردوں اور عورتوں کا تناسب دیکھیے۔ اگر برابری کرنی ہے تو پہلے وہاں پر برابری کی جائے، اور اگر برابری کرنی ہے تو ان کی تنخواہوں میں برابری کی جائے۔ یہ سب کھوکھلے نعرے ہیں اور دھوکے ہیں۔ تو اسلام نے جو عورت کو حق دیا ہے، پہلے تو درجہ دیا، مرتبہ دیا، کسی کو ماں کا درجہ دیا، کسی کو بیٹی کا درجہ دیا، کسی کو بہن کا درجہ دیا، کسی کو بیوی کا درجہ دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اس مرتبے کے لحاظ سے حقوق متعین کیے، اور پھر ان کو میراث میں شریک کیا۔ اصحاب فرائض یعنی جو مستحقین ترکہ ہوتے ہیں، جن کو میت کے ترکے میں اور مال متروک میں حصہ ملتا ہے اور جن کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا ہے، ان کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 12 اصحاب فرائض کی تعداد 12 ہے۔ 12 میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 12 میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں میں ماں، بیٹی اور بیوی، یہ ایسی عورتیں ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں میراث سے محروم نہیں ہوتی ہیں۔
یعنی ان کو میراث میں حصہ کم یا زیادہ تو حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی مرحلہ نہیں آ سکتا ہے کہ ان کو میراث میں بالکل حصہ ہی نہ ملے اور یہ حصے سے محروم ہو جائیں۔ مرد کے مقابلے میں عورت کو جو آدھا حصہ ملتا ہے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ہر حال میں نہیں ملتا ہے، بعض صورتوں میں یہ صورتیں ہیں اور بعض صورتوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں اس کا حصہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مردوں کے مقابلے میں کم حصہ دیا ہے، ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مرد پر عورتوں کے مقابلے میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے کچھ اس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے مرد پر کفالت کی، نفقے کی، مہر کی اور والدین کی اور گھر والوں کی مختلف مرحلوں میں مختلف ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو میراث میں جو اس کو حصہ مل رہا ہے عورت کے مقابلے میں دوگنا، وہ بہت کم ہے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ 3 لاکھ کا ترکہ ہے، 1 لاکھ بیٹی کو مل گیا، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے وارثین میں، اور 2 لاکھ بیٹے کو مل گئے اور دونوں ہی غیر شادی شدہ ہیں، تو بیٹے کو اسی 2 لاکھ میں مہر بھی دینا ہے، ولیمہ بھی کرنا ہے، اور گھر نہیں ہے تو گھر کا بھی انتظام کرنا ہے، بیوی آ گئی ہے تو اس کا بھی نفقہ دینا ہے، والدین وغیرہ کے جو نفقے اس کے پہ تھے تو آپ باقی رہیں گے۔ وہ 2 لاکھ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ضرورت ہی اس کی پوری نہ ہو۔ جبکہ بیٹی پر، عورت پر شریعت نے کسی بھی مرحلے میں خود اس کا نفقہ بھی اس کے ذمہ نہیں کیا ہے۔ شادی سے پہلے بیٹی کا نفقہ والدین پر، والد پر، بھائی پر اور دیگر رشتہ داروں پر ہے۔ شادی کے بعد شوہر پر، شوہر نہ ہو بیٹا ہے تو بیٹے پر، بھائی ہے تو بھائی پر، والد ہو تو والد پر، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مرحلے میں شریعت نے لڑکی پر اس کے اخراجات اور ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اب اگر لڑکے کی شادی ہو گئی تو 2 لاکھ تو اس کے لیے ناکافی ہو گئے، اور لڑکی کی شادی ہوئی 1 لاکھ اس کا بیلنس پہلے سے تھا جو ترکے میں ملا تھا، اور اگر 50,000 اس کو مہر میں مل گیا تو 1.5 لاکھ اس کے ہو گئے، اور نفقے کی، اخراجات کی کوئی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے جو میراث میں کہیں پر یہ فرق رکھا ہے تو یہ اللہ جو علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، جس نے مرد کو اور عورت کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، ان کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ مرد اور عورت کی بناوٹ اور ساخت میں فرق ہے، ان کی ضروریات میں فرق ہے، ان کی ذمہ داریوں میں فرق ہے، لہذا وہ ذمہ داریاں جو گھر سے باہر کی ہوتی ہیں مردوں پر ہوتی ہیں، جو گھر کے اندر کی ہوتی ہیں عورتوں پر ہوتی ہیں۔ اخراجات چاہے بیوی کے ہوں، چاہے خود شوہر کے ہوں، چاہے اس کے بچوں کے ہوں، یہ شوہر کے ذمے ہوتے ہیں، مرد کے ذمے ہوتے ہیں، اور عورت کو اس سے فری رکھا گیا ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ذمہ داری جتنی ہوتی ہے اس لحاظ سے تو ترکے میں اس کو حصہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو میراث کی تقسیم جب اللہ نے خود کر دی ہے اور اس کو انسانی ذہنوں اور دماغوں پر نہیں چھوڑا ہے، ورنہ جیسے ایک صورت یہ پیدا ہوئی تھی کہ عربوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ عورت تو کمزور ہوتی ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو حصہ کیوں دے دیا گیا؟ ایسے ہی اب اعتراض ہو رہا ہے کہ جب اس کو آدھا حصہ کیوں دے دیا گیا؟
پھر کچھ ایسے دانشور آتے جو کہتے کہ عورت کو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اتنا نہیں اتنا حصہ ملنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک معاملہ طے ہی نہ ہو پاتا۔ اگر انسانی ذہنوں کے حوالے کر دیا جاتا تو یہ معاملہ قیامت تک طے نہ ہوتا اور لوگ اس میں الجھے رہتے، یا اگر طے کرتے تو کسی نہ کسی پہلو سے کسی کی حق تلفی ہوتی، ظلم ہوتا۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے جو عورت کو مقام اور حق دیا ہے، میراث میں جو حق دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضروریات کا علم رکھتا ہے، اور جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات تو اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اکثر اعتراضات کا ہی حال ہے، اور اکثر شبہات اسی نظریے اور اسی نیت سے اٹھائے جاتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اسلام کے محاسن کو، اسلام کی خوبیوں کو سمجھنا چاہیے، اور اعتراضات اور شبہات کے سامنے بالکل دبا ہوا اور کمزور نہیں ہونا چاہیے، یا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں معذرت خواہانہ انداز نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے مذہب میں کیا حقوق دیے گئے ہیں، اور تمہارے یہاں کیا اس کا سسٹم اور نظام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کتنی بات کافی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔